اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہے. علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن خدا عزیز اور مہربان کا نازل کیا ہوا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائے جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دی ہے جو ان کی ہڈیوں تک پہنچے ہوئے ہے اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے اور وہ کچھ دیکھنے قابل نہیں رہ گئے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کرے اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہے، انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دیتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور پیغمبر آپ ان سے بطور مثال اس قریے والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول ہیں. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا علیکم مرسلون، اس طرح کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا اور ان سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، ان لوگوں نے کہا تم سب ہمارے جیسے ہی بشر ہو اور رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا ہے، تم صرف جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اغتاب مؤمنا فكأنما قتل نفسا متعمدا. ترجمہ، جو بھی کسی مومن کی غیبت کرے گا
اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا۔ حوالہ مصدرک جلد 9 پیج نمبر 125۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی سلسلے کی آج تیسری نشست ہے اور عنوان ہمارا آداب فہم قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کے آداب۔ گزشتہ 2 دنوں میں یہ بات عرض کی گئی کہ ماہ رمضان جو ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے، اور فہم کے لیے کچھ آداب ذکر ہوئے ہیں، اور ان آداب میں پہلا ادب درک عظمت قرآن ہے۔ بندہ جب قرآن کے سامنے بیٹھے تو اس کو اندازہ ہو کہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ اس کے مالک کا کلام ہے۔ دوسرا ادب ذکر کیا گیا طہارت قلب، قلب کو تمام کثافتوں سے، آلودگیوں سے، گندگی سے پاک، کینے سے پاک، حسد سے پاک قلب کے ساتھ قرآن مجید کے سامنے آئے۔ تیسرا جو ادب ذکر ہوا وہ حضور قلب ہے، جسمانی طور پر فقط حاضر نہ ہو بلکہ قلب بھی اس کا حاضر ہو، حضور قلب، پوری توجہ ہو، جسم اور روح دونوں حاضر ہوں۔ چوتھا ادب جس کا آغاز ہم نے کل کیا وہ تدبر ہے۔ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کے چھپے ہوئے حصے تک پہنچ جانا، کسی چیز کے پنہان حصے تک پہنچ جانا۔ اور اثناء گفتگو میں اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ابھی یہیں نیچے سے پوچھ لیں آپ لوگ، تاکہ یہیں پر کلیئر ہو جائے کہ یہ لفظ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کے چھپے ہوئے حصے تک انسان پہنچ جائے، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ کل گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ تدبر کرنے کے لیے قرآن میں، کیونکہ خود قرآن کا حکم ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تدبر کے ساتھ یعنی قرآن کے صرف ظاہری الفاظ پر اکتفا نہ کیا جائے، فقط الفاظ کو دہرانا نہ ہو، الفاظ کے ساتھ معانی اور اس کے اندر پوشیدہ حکمت اور اس کے اندر، اس حکمت کے اندر پوشیدہ حقیقت تک انسان پہنچے، تب انسان قرآن مجید سے ہدایت کو لے سکتا ہے، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اصل مقصود قرآن ہدایت بشر ہے، تو وہ فقط الفاظ کے پڑھنے سے نہیں بلکہ الفاظ کے اندر موجود معانی اور معانی کے اندر موجود حقیقت،
یعنی پہلا پردہ الفاظ کا پردہ ہے، اس کو ہٹانا ہے، دوسرا پردہ معانی کا پردہ ہے، اس کو ہٹانا ہے، تیسرا پردہ حقیقت ہے، اس حقیقت تک پہنچنا ہے۔ کل یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ بہت سے لوگ قرآن کے ظاہر میں اتنے مشغول ہیں کہ باطن تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ مثلا کل میں یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ حفظ میں مشغول ہیں، تو حفظ ان کا مقصود اصلی ہے، یعنی حفظ ہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد ہے، یا قرأت قرآن ہے، اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد اصلی ہے، جبکہ حفظ قرآن اور قرأت قرآن دونوں مقدمہ ہے تدبر کے لیے۔ اور کل جیسے میں نے عرض کیا حفظ کے بارے میں، تو ایک بات جو یقینی ہے ہمارے درمیان کہ ہمارے پاس حفظ کا ویسا اہتمام نہیں ہے، لیکن ایک جو کئی مثبت پہلو جو حفظ قرآن کے، اس میں ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے، محض تلاوت سے مثبت پازیٹیو پہلو، پازیٹیو ایسپیکٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، حفظ قرآن سے انسان کا ذہن تیز ہو جاتا، اس کے میموری کی کیپیسٹی بڑھ جاتی۔ جو عام بندے جو چیزیں پڑھتے ہیں، حافظ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو جلدی سمجھ لیتے اور جلدی میمورائز کر لیتے، اور دیر تک ان کے ذہن میں وہ چیز باقی رہتی۔ اور یہ خود قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی کرشمہ ساز ہیں۔ اس کے الفاظ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو الفاظ میں پھنس جانا ہے تو اس کے الفاظ میں بھی کچھ اثر نہیں ہے، نہیں، اس کے ظاہری الفاظ میں بھی اثر ہے۔ اس کے ظاہری الفاظ کا اثر یہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھ کر یاد کر لیتا ہے، میمورائز کر لیتا ہے، تو وہ بندے کی میموری عام بندوں کی میموری سے بہت زیادہ شارپ ہو جاتی، بہت سی چیزوں کو اپنے ذہن میں سما سکتا ہے۔ اسی لیے جب حفاظ آ کر جب یہ کمپٹیٹیو ایگزامز کو کریک کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، نیٹ یا دوسرے ایگزامز ہوتے ہیں کمپٹیٹیو، حفاظ آسانی سے، اور ایک ادارہ ہے ہندوستان میں جو پھیلا ہوا ہے جس کا کام ہی ہے کہ حفاظ سے نیٹ امتحان دلوائے، حافظان قرآن سے نیٹ کا امتحان دلوائے، تیاری کروائے، اور ان کو تیار کروانا آسان ہوتا ہے نسبتاً عام بندوں کے، اور حفاظ کے ذریعے سے IIT اور JEE کے ایگزامز کریک کروائے، اور کیا بھی ہے کئیوں نے، اور تھرو آؤٹ انڈیا یہ ادارہ پھیلا ہوا ہے، اور ایک ہی آدمی اس کو چلا رہا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل شخص ہے۔ وہ اہل سنت سے گرچہ ان کا تعلق ہے لیکن آئیڈیل ہے۔ بیدر میں جو ان کا کیمپس ہے، کرناٹکا بیدر میں، وہاں ایٹ اے ٹائم 2000 ریسیڈنشیل اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، 2000 بچے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، منظم، ڈسپلن، ایک ہی کام پہ وہ شخص لگا ہوا ہے، یہی کام پہ کہ بچوں کو، مسلمان بچوں، اور نہ صرف مسلمان بلکہ ان کے پاس جب غیر مسلم آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے تو فری میں اس کو ایڈمیشن دے دیتے۔ تو حفظ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیت، کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ توجہ کم کرتے ہیں ہماری طرف، لیکن ہے یہ چیز۔ لیکن حفظ پر رک جانا نہیں ہے، حفظ، اور ایران میں ایسے ہی ہے کہ لوگ حفظ پر رکے نہیں ہیں، حفظ سے آگے بڑھے ہیں، حفظ قرآن سے تدبر قرآن تک پہنچے ہیں، تدبر قرآن تک پہنچے ہیں، حفظ قرآن سے۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تدبر کے لیے متدبر ہونا شرط ہے۔ متدبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف قرآن میں آ کر غور و فکر نہ کرے، جب قرآن کھولے تو غور و فکر کرنے بیٹھ گیا، نہیں، بلکہ اپنے اطراف، ارد گرد جتنی چیزیں ہیں اس میں تدبر کرنا شروع کرے، آیات خدا میں، جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔
جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے, سوچے, تدبر کرے, ان کے اس پہلو تک پہنچنے کی کوشش کرے جو آشکار نہیں ہیں, پنہان ہیں, چھپے ہوئے ہیں. تب جا کر یہ شخص پھر قرآن میں متدبر بن سکتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ انسان اٹھے اور صرف قرآن میں تدبر کرے, سر میں درد ہونا شروع ہو جائے. ہر چیز میں غور کرے, اللہ کی تمام نشانیوں میں بندہ غور و فکر کرے, سرسری سطحی نگاہ نہ رکھے. جس چیز کو بھی دیکھے گہری نظر سے دیکھے, سوچے, اس پر تدبر کرے. جس کو آیات آفاق اور آیات انفس. آیات آفاق پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو موجودات اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ آیات آفاق ہیں. آیات انفس خود انسان کے اندر موجود جو نشانیاں ہیں پروردگار کی. اور جہان بینی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, جہان بینی اور جہان بانی. جہان یونیورس, ورلڈ کو کہتے ہیں جہان. جہان بانی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنا. جہان بانی یعنی پوری دنیا پر حکومت, جو اسکندر نے کی. سکندر, الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں, اس نے کیا کیا, پوری دنیا پر حکومت. جہان بانی. جہان بینی کہتے ہیں ورلڈ ویو کو. جہان بینی دنیا کو دیکھنے, دنیا کی طرف نظر کرنا, دنیا کو دیکھنے کا جو ویو ہے آپ کا, ورلڈ ویو. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جہاں بانی سے دشوار تر, جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. حکومت کرنا ایک مرتبہ آسان ہے, لیکن یہ ورلڈ ویو اپنا ڈیولپ کرنا, دنیا کے حوالے سے اپنی جہان بینی کو صحیح رکھنا, یہ سخت کام ہے جہان بانی سے. حتیٰ جہان بانی کے لیے جہان بینی ہونا ضروری ہے. انسان کا ورلڈ ویو کیا ہے. اور ایک بحث یہ ہے کہ عالم اور عام آدمی میں فرق کیا ہے. ایک عالم اور ایک عام آدمی میں فرق کیا ہے. البتہ عالم سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, جو ہماری طرح ابا امامہ ابا قبا پہنا ہوا ہے, یہ عالم نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ قرآن میں آیت موجود ہے, انما یخشی اللہ, بے شک اللہ سے خشیت کرتے ہیں وہ جو صاحبان علم ہیں, علماء. البتہ خشیت سے مراد ڈر نہیں ہے. خشیت ڈر کو نہیں کہتے ہیں. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کے نتیجے میں بندے کے دل پر طاری ہو, اس کو کہتے ہیں خشیت. اسی لیے کہتے ہیں نماز خشوع سے پڑھنا چاہیے, یعنی نماز اس خوف کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو کسی کی عظمت کے نتیجے میں پیدا ہو. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا یہ بچے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپس میں جب ہوتے ہیں تو بڑے بے تکلف ہوتے ہیں, لیکن جب کسی عالم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں. کیوں سمیٹ لیا انہوں نے؟ کیا عالم کے سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں, اس لیے سمیٹ لیا کیونکہ اس عالم کا احترام اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے. تو یہ عالم کی موجودگی کی وجہ سے جو قلب کے اوپر روب طاری ہوا, اس کو کہتے ہیں خشیت. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یخشی اللہ, اللہ سے خشیت کرنے والے وہی ہیں جو صاحبان علم ہیں. آپ اس کو الٹ کر دیں, اس آیت کو بالکل برعکس کر دیں. جیسا میتھمیٹکس میں کرتے ہیں نا, A=B, تو B=A. ویسے یہ آیت کو الٹ کر دیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ صاحبان علم ہیں.
یعنی جو جتنا اللہ سے ڈر رہا ہے وہ اتنا صاحب علم ہے، وہ اتنا عالم ہے. جو اللہ سے جتنا خشیت کر رہا ہے وہ اتنا ہی عالم ہے. وہ اس کے لیے عرض کیا کہ خاص لباس کا ہونا ضروری نہیں ہے. عالم اور عام آدمی میں فرق کیا ہے؟ اور عرض کیا عالم فقط یہ امام ابا قبا والے عالم نہیں ہیں. جس کے دل میں بھی خشیت خدا موجود ہے وہ عالم ہے، اور جس قدر خشیت خدا موجود ہے وہ اس قدر عالم ہے. ممکن ہے ایک شخص میرے جیسا امامہ ابا قبا پہنا ہوا ہو لیکن اس کے اندر خشیت کم ہو بنسبت دوسرے کے جو امامہ ابا قبا پہنا ہوا نہیں ہے. عالم جب موجودات سے اس کا سامنا ہوتا ہے، موجودات یعنی جو بھی چیزیں موجود ہے دنیا میں، ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ، وہ موجودات ہے، جو بھی چیز موجود ہے. عالم کا جب اس سے سامنا ہوتا ہے تو فقط عالم اس سے اثر کی توقع نہیں رکھتا اور ہمیشہ فائدہ اٹھانے کا نہیں سوچتا اس سے. جیسا ہم سوچتے ہیں، عام آدمی کیا سوچتا ہے؟ موجودات جو دنیا میں ہیں اس سے میرا فائدہ کیا ہے؟ پانی ہے. پانی ہم سب کی ضرورت ہے اور قیمتی چیز ہے، اور پانی بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. ہم لوگ معمولاً جب وضو کرتے ہیں اور جب غسل کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں پانی جتنا چاہے بہا دیں ہم. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی وہ وضو کرتے تھے تو نل کھولا، چلو میں جتنا پانی آ گیا پھر نل بند کر دیا. پھر اب چہرے پہ ڈال کر چہرے پہ پانی پھیر رہے ہیں تو اتنی دیر نل بند ہے. ہم لوگ کرتے ہیں کہ نل کھلا ہوا ہوتا ہے، پانی لے کے اب جتنی دیر ہم چہرہ دھو رہے ہیں اتنی دیر پانی ویسٹ ہو رہا ہے. جب وضو اور غسل کے لیے یہ احتیاط ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کیا جائے تو پھر دوسرے کاموں کے لیے اور کم استعمال کرنا ہے. پانی قیمتی شے ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ بعض جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر چند لیٹر پانی کے لیے کتنا سفر طے کر کے جانا پڑتا ہے صاف پانی، پینے کا پانی حاصل کرنے کے لیے. بے دریغ استعمال کرتے ہیں، سڑکوں پہ چھنکتے رہتے بعض لوگ پانی. پانی جو قیمتی شے ہے، عالم کے سامنے جب آتی پانی جب عالم کے سامنے لایا جائے تو عالم اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ پانی کے اندر 2 ایلیمنٹس ہائیڈروجن کے ہیں اور ایک آکسیجن کا ہے. لیکن عام آدمی اسی پانی سے نہا لیتا ہے، اسی پانی کو پی لیتا ہے، اسی پانی کو اپنے کھیتوں میں ڈال دیتا ہے، درخت میں ڈال دیتا ہے. کبھی اس کو یہ فرصت نہیں ہوتی کہ اس پانی کے بارے میں سوچے کہ یہ پانی کس چیز سے بنا ہوا ہے اور یہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی کیوں آتا ہے، نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتا. یہ پانی کی فطرت میں یہ بات کیوں ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بہتا. یہ عام آدمی کو توجہ، عام آدمی چاہتا ہے کہ بس پانی سے فائدہ اٹھا لے، بس پانی پی لے، پانی نہا لے، پانی اپنے درختوں میں ڈال لے. لیکن پانی کی حقیقت جاننا اس کا مقصود نہیں ہوتا. پانی کی حقیقت جاننے کی جستجو اس میں نہیں رہتی، بس فائدہ اٹھا لے پانی سے. لیکن عالم وہ ہے جو حقیقت جاننا چاہتا ہے. نیوٹن جب سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا تو جب سیب گرا تو نیوٹن نے فکر کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے ہی کو کیوں آیا. اگر ہماری طرح ہم اگر ہوتے نیوٹن کی جگہ تو سیب گرتے ہی لے کے کھا لیتے تھے. پہلا کام یہی کرتے تھے کہ سیب جیسے ہی ہمارے اوپر گرا لے کے اس کو کھا لیتے تھے بغیر سوچے سمجھے. لیکن نیوٹن نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کی طرف کیوں آیا. وہاں سے جو سوچنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا جو گریویٹیشنل فورس، زمین کی جو کشش ہے، زمین کے اندر موجود کشش کو کشف کر لیا سوچ کر. اگر کھا لیتا ہماری طرح تو کبھی بھی گریویٹیشنل فورس آج تک کشف نہیں ہوتی تھی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہی چیز
یعنی عالم اور عام آدمی میں فرق یہی ہے، عام آدمی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ عالم چاہتا ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچے، اس کی تہ تک پہنچے۔ اس کی تہ تک پہنچنا ہی تدبر ہے، اس کی چھپی ہوئی، اس کے چھپے ہوئے پہلو تک اپنے آپ کو پہنچانا ہی تدبر ہے۔ اور ہم اہل تدبر کیوں نہیں ہیں؟ ہم میں سے اکثر اہل تدبر نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، نہ اپنے اطراف غور کرتے، نہ موجودات عالم میں غور کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہماری توجہ اس سے فائدہ اٹھانے پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، بس پانی ہے، پانی سے فائدہ اٹھا لیا جائے، پانی استعمال کر لیا جائے، جو چیز بھی دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لیں بس۔ لیکن اللہ نے جو ہے، اللہ کی موجودات میں، ایک اللہ کی خلقت میں بھینس موجود ہے، بفیلو جس کو کہتے ہیں۔ یہ بھینس جب چارہ چرتی ہے، گھاس جب کھاتی ہے، تو یہ بھینس کبھی نہیں سوچتی کہ یہ گھاس اگی کیسے، اور یہ گھاس اس کا رنگ ہرا کیوں ہے۔ بھینس سوچتی ہے کبھی کہ یہ گھاس ہری کیوں ہے، یہ اگی کیسے؟ کیوں نہیں سوچتی بھینس؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے اس کو عقل و شعور ہی نہیں دیا۔ عقل و شعور انسان کو دیا کہ انسان غور کرے کہ یہ جو گھاس ہری ہے، یہ ہری کیوں ہے، یہ اگی کیسے، یہ درخت بڑھ کیسے رہا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کیونکہ صرف ان چیزوں کے فائدے سے ہم کو سروکار ہے، فائدہ مل جائے، درخت سے ہم کو پھل مل جائے، گھاس ہمارے جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہو جائے۔ علامہ طباطبائی، جس کا ذکر میں نے کل کیا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اب تفسیر المیزان لکھی، ان کے گھر میں ایک مرغ پالا ہوا تھا انہوں نے، اور جب بھی کوئی مہمان آتا تو باہر سے مرغ خرید کے لاتے تھے اس کی پذیرائی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے۔ اس مرغ کو نہیں کاٹتے تھے کبھی بھی، یعنی گھر میں جو پلا ہوا مرغ ہے اس کو کاٹتے نہیں تھے، باہر سے جا کے خرید کے لا کے کھلاتے تھے۔ کیوں؟ وہ مرغ بوڑھا ہو گیا ان کے گھر میں، کافی بوڑھا ہو کے مر گیا۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک اللہ کی خلقت ہے، یہ مرغ، اس میں غور کیا جائے کہ یہ مرغ کی خلقت، یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیسا رہتے ہیں۔ یہ آیت اللہ زوادی آمولی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے گھر میں ایک انار کا درخت تھا، اور انار جب پک جاتا ہے تو اندر سے لال ہو کر اس کی شاخیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، انار پھٹنا شروع ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ انار غائب ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ انار کہاں چلا گیا؟ تو ان کے گھر میں کام کرنے والے کسی آدمی نے اس کو توڑ کر کھا لیا۔ اس نے کہا یہ پک گیا تھا، اور اگر یہ گر جاتا زمین پر تو یہ پورا خراب ہو جاتا، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، تو میں نے توڑ کر کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت غصہ ہوئے اس کے اوپر کہ کیوں توڑ کر کھا لیا؟ کیونکہ حکیم جو شخص ہوتا ہے، تدبر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز میں غور کرتا ہے۔ خود انار کی خلقت میں آپ غور کریں، کس طرح سے دانے جمے ہوئے ہیں، اور دوسرے موجودات انار سے ہٹ کر اخروٹ کو لے لیں آپ، دماغ کی طرح کی شکل اس کی موجود ہے۔ ہم میوے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے کہ ان میووں کو کھا لیتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ یہ سیب کیسے بنا، یہ انار کی خلقت۔ لیکن امیر المومنین کے سامنے جب بھی کوئی چیز آتی تو آپ اس کے اندر غور کرتے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں الگ الگ جانوروں پر، چیونٹی کے اوپر
آپ کا مفصل خطبہ موجود ہے. چونٹیاں ایک خاص موسم میں نکلتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں, گرمیوں میں نکلتی ہیں سردیوں میں غائب ہو جاتی ہیں, نظر نہیں آتی. کیوں غائب ہو جاتی, کہاں چلے جاتی؟ اور ان کا جو اپنا پورا نظام ہے, چونٹیوں کا اپنا پورا سسٹم ہے, حضرت نے اس کو غور کر کے اپنے خطبے میں بیان کیا. چمگادڑ, بیٹ کے خصوصیات, مور کے خصوصیات, یہ 3 جانوروں کے تو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اللہ کی خلقت کے شاہکار کیسے ہیں. یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان غور کرے, تدبر کرے اس میں. ویلا سرسری نگاہ سے, سطحی نگاہ سے دیکھ کر گزر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. اور حضرت ان چیزوں کے پیچھے, ان اللہ کی خلقت کے پیچھے اللہ کی قدرت کو دیکھتے تھے. ان موجودات کے پیچھے ہم کھجور لیتے ہیں, روزہ کھولنا ہے کھجور لے کر کھا لیا, لیکن کبھی غور نہیں کیا یہ کھجور بنا کیسے, اس کا درخت کیسا ہے, کیسی مٹی سے یہ آیا ہے. اور ان میں آپس میں پالینیشن ہوتا ہے. کھجور کے درخت کو پالینیشن کرنا پڑتا ہے, نر مادے کو ملانا پڑتا ہے, تب جا کے یہ کھجور وجود میں آتا ہے. یہ چیزیں غور نہیں کرتے بس, کیونکہ ہم اس کے فائدے سے سروکار رکھتے ہیں, بس فائدہ ہم کو مل جائے, تدبر نہیں کرتے. اور امیر المومنین تدبر کرتے تھے تاکہ اس کے پیچھے حکمت خدا کو جانیں, اللہ کی حکمت کیا ہے اس کام کے پیچھے. تو انسان جو ہے اس عالم میں سرسری سطحی نگاہ نہ رکھے بلکہ گہری نظر رکھے ہر چیز میں. جب یہ ہو جائے تو پھر اب قرآن میں تدبر کرے, قرآن کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے جو اس سے پوشیدہ ہے, جو الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں, وہ حکمتیں, وہ حقیقتیں. اور اللہ کی نشانیوں سے اجنبی نہ بنے انسان. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, یہ دیکھنے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. گلزار ہست و بود, ہست یعنی جو کچھ اس چمن میں ہے, اس باغ میں ہے, یہ سب اس باغبان کا ہے. اس چمن کا باغبان کون ہے؟ خدا ہے. اس کو بیگانہ وار مت دیکھ, اس چمن میں اجنبی مت بن جا. اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ ہمارے لیے. لکم ما فی الارض جمیعا, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ ہے اس زمین پر وہ ہمارے لیے اللہ نے خلق کیا. تو پھر اجنبی نہ بنے, اس سے اجنبی بن کر نہ دیکھیں اس کو. اگر اجنبی بن گئے تو قرآن کا پیغام ان کے لیے بڑا سخت ہے. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا, سورہ آراف آیت 16, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بڑی سخت آیت ہے. یقیناً ہم نے جنات اور انسان کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں, آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں, کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ بالکل چوپایوں کی طرح ہے, یہ ان کی طرح ہے جن کے 4 پیر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں, ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک ہم الغافلون, اور یہی لوگ غافل ہیں.
اجنبی لوگ جو اجنبی ہیں اس موجودات عالم سے، جو لوگ اجنبی ہیں، قرآن کا پیغام ان کو یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے خلق کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل ہے لیکن اس دل سے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، یعنی غافل انسان جانور سے بدتر ہے، جو انسان غفلت کا شکار ہے۔ کیوں جانور سے بدتر ہے؟ کیونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل و شعور لے کر اگر انسان جانور کی طرح اجنبی رہے تو یہ جانور سے بدتر ہے۔ اور خدا نے قلب دیا انسان کو تاکہ اس قلب سے تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے اور ان چھپی ہوئی تہوں تک پہنچے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ اور قرآن میں تدبر وہی کرے گا جو ہر مقام پر تدبر کرے گا، جو ہر جگہ تدبر کرے گا قرآن میں وہی تدبر کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں تدبر کر رہا ہے لیکن دوسری چیزوں میں تدبر نہیں، صرف سطحی نگاہ، سرسری بس دیکھ لیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں سب۔ تو عالم خلقت جو اللہ نے بنایا ہے یہ مطالعے کے لیے، یہ عالم خلقت پوری کتاب خدا ہے اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، لائبریری دیکھتے ہیں، تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں جو آتی ہے کہ یہ کتابیں کتنی قیمت کی ہوں گی، ان کتابوں کی قیمت کیا ہوگی، اور پوچھ بھی لیتے ہیں اس سے کہ یہ اتنی کتابیں آپ نے جمع کر رکھی ہیں، ان کی قیمت کیا ہوگی۔ اب بعض لوگ اندازہ بھی لگا لیتے اتنی قیمت ہوگی ان کی، یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کتابیں کس علم کی ہیں، ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے۔ ویسے یہ جو موجودات عالم ہے، تمام خلقت خدا یہ کتاب ہے۔ ایک لائبریری ہو، اور لائبریری میں ہمارے ملک میں چونکہ سڑکوں پر گایوں کو، بھینسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آزادی ہے، اگر گائیں سڑک پر نکل جائیں، بھینسیں سڑک پر نکل جائیں تو انہیں کوئی روکتا نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر سڑکوں پر گائے بھینسیں آزادی سے گھوم نہیں سکتی۔ تو اگر بالفرض کوئی گائے کو یا کوئی بھینس کو لائبریری میں چھوڑ دیا جائے تو کیا کرے گی؟ پوری کتاب کھا جائے گی، پوری کتابوں کو ردی سمجھ کر چر جائے گی۔ ہمارا حال یہی ہے عالم خلقت کے حوالے سے، ہم کو چھوڑا گیا غور اور فکر اور تدبر کے لیے، لیکن ہم فقط جو چیز آئی اس کو چرنے میں لگ گئے، کھانے میں لگ گئے، جو چیز آئی اس کو استعمال کرنے میں لگے، غور و فکر، جبکہ اللہ نے خلق کیا تھا کہ غور و فکر کرے، ان مناظر کو دیکھ کر انسان سمجھے کہ یہ جانور جو کتابیں کھاتا ہے آپ کے لیے بڑی قیمتی مطالعے کی کتاب ہے وہ، لیکن اس کے لیے چارہ ہے۔ قرآن نے جو ذکر کیا کہ 4 پیروں والے جانور اور 2 پیروں والے جانور، 4 پیروں والے جانور وہی جو چرنے والے جانور ہیں، 2 پیروں والے جانور وہ جو دل رکھنے کے باوجود بھی اس دل سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود بھی سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، مویشیوں کی طرح ہے، جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے وہ کھا جاتے ہیں۔
اور قرآن نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ غور کریں. اللہ نے یہ جہان ہستی خلق کیا ہے، لہٰذا اس کے اندر غور کریں. یہ جو بارش برستی ہے اور اس کا جو پانی بہتا ہے، کشتی جو چلتی ہے، دن اور رات کا بدلنا، یہ پوری مثالیں خود قرآن نے دی ہے. اختلاف لیل و نہار، دن آنا، دن کے پیچھے رات کا آنا، پھر اس کے پیچھے دن کا آنا ایک منظم انداز میں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ فصلوں کا اگنا، اور یہ بہار کا آنا، موسم بہار کا آنا، یہ سب خدا کی کتابیں ہیں اور مطالعے کے لیے. یہ ساری کتب توحیدی ہیں، لیکن انسان ان سب کو چراگاہ سمجھا ہوا ہے، چرنے کا سامان. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ناریل کو غور کریں آپ. ناریل جو ہے بعض خلیج میں نہیں ہوتا ہے ناریل، گلف کنٹریز میں ناریل کی خلقت اوپر سے سخت، پھر اندر اس کے پانی. اخروٹ، انڈا جو روز ہم ابال کے یا فرائی کر کے کھا لیتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ انڈا بنا کیسے. دودھ جس کی مثال خود خدا نے دی ہے قرآن میں کہ یہ دودھ جو ہے غلاظت اور خون کے درمیان سے نکل کر کس طرح سے آتا ہے اور پاکیزہ ہے، اور تم نوش کرتے ہو اس سے، جانوروں سے جو دودھ نکل کر آتا ہے. اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے. جتنی قیمتی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے. جانوروں کے لیے وہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی بالکل اوپر ہے. آپ دیکھیں جانور کے سامنے آپ کوئی میوہ رکھ دیں، موز رکھ دیں جانور کے سامنے، کیلا، چھلکا سمیت کھا جاتا. اور شاید چھلکا اس کے لیے، اس کے اندر موجود مغز سے بہتر اس کے لیے شاید مرغوب مزیدار چیز اس کے لیے چھلکا ہے. اللہ نے اس موز پر، اس کیلے پر یہ چھلکا چڑھایا کیوں ہے؟ یہ اخروٹ پر یہ سخت پرد اللہ نے چڑھائی کیوں ہے؟ یہ انار پر یہ پرد کیوں موجود ہے؟ یہ اللہ بندوں کو عملی طور پر تدبر سکھانا چاہتا ہے کہ چھلکا اتارو، یہ پردہ ہٹاؤ تاکہ ایک حقیقت تک پہنچو. لیکن جانور کے لیے وہ چیز میسر نہیں ہے. جانور کے سامنے آپ ڈال دیجئے، وہ چھلکا سمیت کھا لیتا ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چھلکا لے کر خوش ہیں، مغز کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں بعض جوس کی دکانوں پہ جب آپ جائیں تو دن بھر جو جوس نکالتا ہے، سیب کا جوس نکالتا ہے، انار کا جوس نکالتا ہے، تو جوس نکالنے کے بعد جو چھلکا بچ جاتا ہے وہ وہیں چھوڑ دیتا ہے. رات میں ایک شخص آتا ہے غریب کوئی، جو اس چھلکے کا کاروبار کرتا ہے یا اپنے جانوروں کے لیے وہ چھلکا لے جاتا ہے. اس کو فقط وہ چھلکے سے سروکار ہے، اس کو جوس سے کبھی اس کو آپ جوس پیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ رات میں آتا ہے، فقط وہ چھلکا لے کے چلے آتا ہے. تو ہم بعض وقت یہی کرتے ہیں، چھلکا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، چھلکے سے مغز تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ بادام ہے یا اخروٹ ہے، اس کا مغز اصل چیز ہے، اور اللہ نے اس کو ایک پرد میں رکھا ہے تاکہ انسان اس پرد کو توڑے تو پھر وہ مغز اس کو حاصل ہو. یہ عملی طور پر اللہ تدبر سکھا رہا ہے بندوں کو کہ اس طرح سے تم تدبر کرو. ایک چھلکا اتار، ویسے الفاظ کے چھلکے بھی اتارنا سیکھ جاؤ. الفاظ جو چھلکا ہے اس کی تہہ تک پہنچو، وہ چھلکے کو ہٹا کر اس کی تہہ تک پہنچو، مغز تک پہنچو. وہ مغز کیا ہے؟ وہ مغز تمہارے لیے ہدایت ہے. اگر وہ مغز آ گیا زندگی میں تو پھر ہدایت ہوگی، مقصد خلقت کو پا گئے. تو خدا نے کوئی چیز اس طرح برملا نہیں رکھی ہے جو چونکہ انسان کو عقل دی ہے اور جانور کو عقل نہیں ہے، اس لیے جانور کو عقل نہیں ہے، چھلکا سمیت کھا لیتا ہے.
اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگ جو اللہ کی خلقت سے خوش نہیں ہیں، اللہ نے جس طرح سے جو چیزیں بنائی ہیں ان سے خوش نہیں ہے وہ، ان کا کہنا ہے نہیں، یہ اللہ نے یہ بنانے میں غلطی کی ہے۔ مثلا انسان کا دل اللہ نے اندر رکھا ہے، اس کو باہر رکھنا چاہیے تھا ایک تھیلی میں، جیب میں، تاکہ جب بھی یہ خراب ہو نکال کے جیب میں سے نکال کے اس کو ٹھیک کر کے پھر جیب میں رکھ دیا جائے۔ ویسے ہی گردے انسان کے، کڈنی ہے، اندر رکھی ہوئی ہیں، اس کو باہر کسی تھیلی میں لٹکا دینا چاہیے تھا، جب بھی خراب ہو ٹھیک کر دے انسان۔ یہ ان کا اعتراض ہے کہ ان چیزوں کو کھلا رکھنا چاہیے تھا باہر، جبکہ اللہ نے ایک حکمت کے تحت یہ چونکہ قیمتی اشیاء ہیں، یہ چیزیں قیمتی ہے، انسان کے لیے حیاتی ان کی حیثیت ہے، انسان کی زندگی ان سے مربوط ہے، تو اللہ نے ان کو پردوں میں رکھا ہے۔ تو لہٰذا تدبر، آپ دیکھیں تیل جو ہیں آج فیول جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ نالیوں کی شکل میں بہہ نہیں رہا ہے، جیسا پانی نالیوں میں بہتا ہے ویسا تیل نہیں بہہ رہا ہے۔ تیل کہاں ہے؟ زمین کی پردوں کے نیچے، کئی کلومیٹر نیچے زمین کی پردوں کو چیر کے تیل نکالنا پڑتا ہے، تیل کو اوپر نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ قیمتی شے ہے، جتنی قیمتی اشیاء ہیں اللہ نے ان کو پردوں میں رکھا ہے۔ اللہ کا یہ انتظام ہے کہ اللہ نے ان کو پردوں میں رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان تدبر کر کے پہنچے وہاں پر، اس قیمتی شے تک تدبر، وہ پردے ہٹا کے پہنچے وہاں تک، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کے ذریعے سے ان پردوں کو ہٹائے اور ہٹا کے وہاں تک پہنچے۔ اور اہل تدبر ہی جنت کے حقدار ہیں، جو لوگ تدبر کرتے ہیں اللہ انہی کو جنت عطا فرمانے والا ہے، اہل تدبر۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جو لوگ تدبر نہیں کرتے ان کے لیے جہنم ہے، جو لوگ تدبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اور تدبر اگر نہ ہو تو ترقی نہ ہو۔ دنیا میں آج تک جتنی ترقی ہے وہ تدبر کی وجہ سے ہے۔ اگر ابتدائی انسان جو اولڈ سٹون ایج کے جو انسان ہیں، اگر وہ لوگ تدبر نہیں کرتے، چیزوں کو کشف نہ کرتے، تو آج بھی ہم شاید اولڈ سٹون ایج میں ہی ہوتے، کوئی ترقی نہیں ہوتی، آج بھی ہم گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سفر کرتے۔ آج جتنی ترقی ہے وہ تدبر کا نتیجہ ہے۔ لوگ اگر تدبر نہیں کرتے تو ترقی نہیں ہوتی، آج دنیا اتنا آگے نہیں بڑھتی۔ آج پوری ترقی تدبر کے مرہون منت ہے، تدبر کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب اہل تدبر کے ہاتھ میں ایک عبارت، قرآن کی ایک آیت آتی ہے، اس ایک آیت کو کھول کر ایک کتاب بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ کی یا دیگر ائمہ کی اس کے ہاتھ آتی ہے آدھی لائن کی، وہ اس آدھی لائن سے ایک کتاب بنا دیتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ تدبر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے۔ اور علماء دین کون ہیں؟ دین کے علماء کون ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے دین پڑھ لیا ہے وہ علماء ہیں، دین یعنی جن کو قرآن کا علم ہے، جن کو حدیث کا علم ہے، ان کو ہم علماء دین کہتے ہیں۔ فزکس کا علم رکھنے والا کیا ہے؟ وہ علم دنیا، عالم دنیا ہے۔ کیمسٹری کا علم رکھنے والا عالم دنیا ہے۔ قرآن کا علم رکھنے والا عالم دین ہے۔ حدیث کا علم رکھنے والا عالم دین ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن آیت خدا ہے، اس کا علم رکھنے والا عالم ہے، تو یہ موجودات عالم کیا ہے؟ وہ بھی تو آیات خدا ہے۔ اگر کوئی شخص فزکس کا عالم ہے تو وہ کس چیز میں عالم ہے؟ کس چیز کا عالم ہے؟ اللہ کی موجودات۔ قرآن لفظ ہے، اور فزکس اور کیمسٹری سے جس کو سروکار ہے وہ عین، وہ اسی چیز، وہ آیت عینی خدا، خداوند عالم کی ایک آیت لفظی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے،
ایک آیت عینی ہے. آیت عینی ہے جو چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے موجودات میں، درخت، پہاڑ، ندیاں، نہریں، یہ سب آیات عینی خدا ہے. ان میں جو غور و فکر کرے اس کو ہم کہہ رہے ہیں عالم دنیا ہے. اور قرآن میں جو آیت خدا، آیت لفظی خدا میں جو غور و فکر کرے اس کو کہہ رہے ہیں عالم دین ہے. نہیں، دونوں عالم دین ہیں، کیونکہ دونوں آیات خدا کا مطالعہ کر رہے ہیں. فزکس پڑھنے والا بھی عالم دین ہے، کیمسٹری پڑھنے والا بھی عالم دین ہے، طب پڑھنے والا بھی عالم دین ہے، قرآن پڑھنے والا. بہت سے لوگ ممکن ہے قرآن پڑھیں لیکن ان کی غرض دنیا ہو. بہت سے لوگ دنیا کے لیے قرآن، پیسے کمانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر یہ عالم دین کہاں سے ہوا؟ یہ تو عالم دنیا ہوا جس کی نیت قرآن پڑھ کے پیسے کمانا ہے. اور ایک شخص ہے جو فزکس کا عالم ہے، آیت عینی خدا کو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، حقیقت کو کشف کر کے خداوند عالم کی حکمت کو سمجھنا ہے، تو یہ عالم دین ہے. آیت لفظی خدا کو پڑھنے والا بھی عالم دین ہے، آیت عینی خدا کو پڑھنے والا بھی عالم دین ہے. اس کو عالم دنیا مت کہیے. عالم دنیا وہ ہے جو ہر کام دنیا، قرآن بھی پڑھے دنیا کے لیے تو وہ عالم دنیا ہے، فزکس بھی پڑھے دنیا کے لیے تو وہ عالم دنیا ہے. لیکن فزکس پڑھ رہا ہے اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے، راز کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی خلقت کے راز کو سمجھنے کے لیے فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، تو یہ شخص عالم دنیا نہیں، یہ عالم دین ہے. اور اللہ نے جہاں پر انعام کا ذکر کیا، بل یعنی یہ جو چوپایوں سے بدتر ہے، اولئک کل انعام، وہ لوگ جو تدبر نہیں کرتے، جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جو تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، انعام ہے. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ان کے مقابلے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا اولی الالباب، اہل لب. اولی الالباب یعنی لب رکھنے والے، لب یعنی حقیقت، مغز تک پہنچنے والے، لب. اولی الالباب یعنی صاحبان لب. لب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی حقیقت کو لب کہتے ہیں. لام با پیش، لب. لب یعنی اصلی مقصود. بادام ہے، بادام کے چھلکے کو نکال دیں آپ، اوپر کے سخت پرت کو نکال دیں تو اندر کیا چیز ہے؟ اندر جو چیز موجود ہے اس کو لب کہتے ہیں. اخروٹ کے چھلکے کو نکال دیں تو اندر جو چیز موجود ہے، مغز، اس کو لب کہتے ہیں. چھلکا مقصود نہیں ہے، وہ اصل لب مقصود ہے. خداوند عالم نے ان کو، اہل لب کو، اہل اولی الالباب کو سراہا ہے. اور عقل کو بھی لب کہتے ہیں، عقل رکھنے والے لب کہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ عقل رکھنے والے ایسے نہ ہو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ عقل خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے. جیسے نل لائٹ کا بل بچانا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور بچانا بھی چاہیے، قناعت کرنی چاہیے، اس میں جتنا ضروری ہے اتنا ہی استعمال. لائٹ اگر آپ کمرے میں موجود ہوں تو کھلی ہوئی ہو، موجود نہ ہو تو بند ہو، قناعت کے ساتھ. پانی قناعت کے ساتھ استعمال کرے، لیکن عقل میں قناعت سے کام نہ لے انسان. عقل خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، عقل خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یہ نہ سوچے کہ اگر میں عقل سے زیادہ کام لوں گا تو عقل کم ہو جائے گی. نہیں، عقل بڑھے گی. انسان کا لب جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور ہر انسان کی قدر جو ہے اس کی عقل کے اعتبار سے ہے. کسی بھی انسان کی قدر اس کی عقل کے اعتبار سے ہے کہ کس قدر اس کی عقل سالم ہے اور کس قدر وہ عقل استعمال کرتا ہے. اس لیے روایتوں میں موجود ہے کسی نے آ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ایک شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ نماز گزار ہے، نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے، روزہ بہت زیادہ رکھتا ہے. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ اس کی عقل سالم ہے، کیونکہ اجر جو ہے اللہ کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے وہ عقل کے اعتبار سے ملنے والا ہے، انسان کی عقل کے اعتبار سے.
تو لہٰذا عقل کو کام میں لائے انسان. اور علماء نے جو ہے اولی الالباب کا جو ہے وہ دو طرح سے معنی کیا. ایک صاحبان عقل، صاحبان عقل کو علماء نے اولی الالباب کہا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تفقع کرتے ہیں، یعنی بغیر تفکر کے نہیں رہتے. لہم قلوب یفقہون بہا، ان کے پاس قلب ہے اور اس قلب کے ذریعے سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، تفقع کرتے ہیں. خود تفقع سوچنے کو کہتے ہیں، اسی سے فقہ ہے. فقہ سوچنے کا نام ہے. اسی لیے امیر المومنین کا قول ہے کہ لا خیر فی اس قرأت میں خیر نہیں ہے جس میں تفقع نہیں ہے، سوچنا نہیں. وہ قرأت قرآن کی جو قرآن جو پڑھا جا رہا ہے جس میں غور و فکر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر موجود نہیں ہے. اور اولی الالباب کا دوسرا معنی جو کیا گیا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ظاہر کے تابع ہیں. قشر یعنی وہی چھلکا. ایسے لوگ ہیں جو فقط قشر کے در پہ ہیں، چھلکے کی حد تک رسائی ان کا ہم و غم. چھلکا ہاتھ آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے. الفاظ کی حد تک، بس الفاظ کے معنی الفاظ تک رسائی ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ عالم ہوں. جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لب تک پہنچنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے نچوڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں خلق ہوا ہے، اور یہ اختلاف لیل و نہار، اختلاف کا مطلب خلف سے ہے. خلف یعنی وہ چیز جو پیچھے آتی ہے، رات کے پیچھے دن کے پیچھے رات. ان کے یعنی یہ اختلاف لیل و نہار اولی الالباب کے لیے اس میں آیتیں، نشانیاں موجود ہیں. زمین اور آسمان کی خلقت، پوری کائنات. قرآن میں جب یہ زمین اور آسمان کے الفاظ باہم استعمال ہوئے تو اس سے پوری کائنات مراد ہے. اس سے مراد فقط زمین اور آسمان نہیں ہے. جب بھی قرآن میں زمین اور آسمان کا ذکر ہے، اس سے مراد فقط زمین آسمان نہیں ہے، اس سے مراد پورا عالم، پورا یونیورس ہے. اور جو صاحبان لب ہیں، جو صاحبان چھلکا نہیں ہیں، کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ تدبر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اور اہل لب ہی خدا کو پا سکتے ہیں. وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں. گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا، قرآن مجید کے فہم کا چوتھا ادب تدبر ہے. تدبر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے چھپے ہوئے حصے تک اپنے آپ کو پہنچا دینا. کسی بھی چیز کے چھپے ہوئے حصے تک اپنے آپ کو پہنچا دینا. اور خود قرآن میں تدبر کا حکم آیا ہے. خود قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تدبر کرو، ان حقیقتوں، پردوں کو ہٹاؤ، حقیقتوں تک پہنچو. روایتوں میں تدبر کا حکم آیا ہے. اور قرآن کو جلدی نہ پڑھنے کا حکم ہے. کم سے کم 3 دن سے کم. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کتنے دن میں ہم ختم کریں، تو آپ نے فرمایا 1 ہفتے سے کم میں ختم مت کرو، یعنی تیز پڑھ کے گزر مت جاؤ. پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، قرآن 3 دن سے کم میں کوئی ختم نہ کرے، کم سے کم 3 دن لے، تاکہ غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ تدبر کے ساتھ ہو، فکر کے ساتھ ہو. اور تدبر اسی وقت ممکن ہے جب انسان ہر چیز میں تدبر کرے، نہ صرف یہ کہ جب قرآن لے کے بیٹھے تو تدبر کرنا شروع کرے، بلکہ تمام آیات خدا میں، اللہ کی تمام نشانیوں میں جو تدبر کرتا ہے، پھر وہی آ کر قرآن میں تدبر کرتا ہے. قرآن میں تدبر کرنے کا نتیجہ ہدایت کی شکل میں اس کو حاصل ہوتا ہے. اور جب ہدایت اس کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے مقصد خلقت کو پا لیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.